بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ناظرین کو پنجاب نگری چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ قصے، کہانیاں اور واقعات کے سفر میں ایک بار پھر ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو حضرت نظام الدین اولیاء اور ان کے ایک خادم کا واقعہ ہے جسے سن کر آپ جھوم اٹھیں گے۔ دل کے دروازے پر دستک دینے والے اس واقعے کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے حضرت نظام الدین اولیاء کا مختصر تعارف بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، جن کی پیدائش 9 اکتوبر 1238 عیسوی میں ہوئی، آپ کی وفات 3 اپریل 1325 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ چشتیہ کے معروف صوفی بزرگ، جن کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کا اصل نام سید محمد نظام الدین اور والد کا نام سید احمد بخاری ہے۔ آپ کے القابات نظام الدین اولیاء، محبوب الہی، سلطان المشائخ اور زرعی زربخش وغیرہ ہیں۔ ابھی آپ بمشکل 5 برس کے ہوئے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ کی نیک دل، پاک سیرت اور بلند ہمت والدہ بی بی زلیخا سوت کاٹ کاٹ کر اپنے یتیم بچے کی عمدہ پرورش کی۔ ناظرین، ہندوستان میں سلطان غیاث الدین تغلق کے دور میں حکومت میں ایک غریب بیوہ رہا کرتی تھی جو بڑی نیک اور عبادت گزار تھی۔ بیوہ کی ایک نابینا بیٹی اور ایک بیٹا تھا جس کا نام حسن تھا۔ حسن 15 سال کا تھا۔ وہ دن بھر محنت مزدوری کر کے اپنی بیوہ ماں اور نابینا بہن کا پیٹ پالتا تھا۔ ایک روز اسے کوئی بھی مزدوری نہ ملی، جبکہ اس کی ماں اور بہن پہلے ہی 3 دن سے فاقہ کر رہے تھے۔ اس صورتحال پر حسن اپنی ماں کے سامنے بیٹھ کر رونے لگا۔ نیک ماں نے اسے تسلی دی۔ ادھر سخت سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا، لیکن ان کے پاس گرم کپڑے اور لحاف بھی نہیں تھا۔ ایک رات حسن کی بہن کو پسلی میں شدید درد اٹھا اور وہ چل بسی۔ محلے والوں نے مل جل کر اس کے کفن و دفن کا انتظام کر دیا۔ اب صرف حسن اور اس کی بیوہ ماں بچے تھے، لیکن فاقہ کشی ختم نہ ہو سکی۔ ان دنوں دہلی میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی شہرت تھی۔ ان کی دعا اور برکت سے لوگ فیض یاب ہو رہے تھے۔ حسن نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا تاکہ اپنی بدحالی دور کرانے کے لیے دعا کرا سکے۔ جب حسن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے خانقاہ کے باہر پہنچا تو شہزادہ محمد تغلق خانقاہ کے اندر سے نکل رہا تھا، جبکہ خانقاہ کے اندر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء لوگوں کے ہجوم میں بیٹھے کہہ رہے تھے، ایک سلطان گیا اور دوسرا سلطان آ گیا۔ حسن ابھی خانقاہ کے باہر کھڑا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے خادم سے فرمایا، جاؤ باہر جو سلطان کھڑا ہے اسے میرے پاس لے آؤ۔ خادم باہر گیا تو حسن کو غریب حالت میں دیکھ کر واپس آ گیا اور عرض کیا کہ باہر کوئی بادشاہ نہیں ہے، صرف ایک مفلوق الحال نوجوان کھڑا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں وہی تو مستقبل کا بادشاہ ہے، جاؤ اسے میرے پاس لے آؤ۔ جب حسن خانقاہ کے اندر داخل ہوا تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی شفقت سے فرمایا، بادشاہ سلامت بیٹھ جائیے۔ حسن بولا، حضور میں تو قسمت کا مارا بہت ہی غریب آدمی ہوں، دین اور دنیا کے بادشاہ تو آپ ہیں۔ حسن کو کیا معلوم تھا کہ ماں کی دعاؤں کی بدولت اب اسے فیض ملنے کا وقت آ چکا تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی افطاری کے لیے رکھا کھانا حسن کو دیا اور کہا، اسے کھا لو، یہ دکن کی بادشاہی کا تاج ہے۔ حسن نے حکم کی تعمیل کی اور کھانا کھا لیا۔ چند روز بعد حسن کو ایک شاہی نجومی کانگو بہمن کے کھیت میں ہل چلانے کی ملازمت مل گئی۔ ایک روز ہل چلاتے ہوئے حسن کو زمین کے اندر سے سونے کے سکے اور اشرفیوں سے بھری ایک دیگ ملی۔ اس نے خیانت کرنے کے بجائے دیگ کانگو بہمن کے حوالے کر دی۔ شاہی نجومی کانگو بہمن جب دربار میں حاضر ہوا تو شہزادہ محمد تغلق کو اپنے ملازم حسن کی ایمانداری کا واقعہ سنایا۔ شہزادہ حسن کی ایمانداری کا واقعہ سن کر بڑا متاثر ہوا اور حسن کو شاہی دربار میں ملازم رکھ لیا۔ کچھ عرصہ بعد حسن اپنی ذہانت اور خداداد قابلیت کے باعث دربار شاہی کے خاص امراء میں شامل ہو گیا۔ جب شہزادہ محمد تغلق ہندوستان کا بادشاہ بنا تو حسن اس وقت دکن میں تھا۔ دکن کے امراء نے اتفاق رائے سے حسن کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ بادشاہ بننے کے بعد حسن اکثر کہا کرتا تھا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی دعا نے مجھے گدائی سے شاہی تک پہنچایا ہے۔
ورنہ میں تو ایک مخلوق الحال انسان تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مالی مدد کے لیے حاضر ہوا۔ 3 دن خانقاہ میں قیام کے باوجود مالی امداد کا کوئی معقول انتظام نہ ہو سکا، تو وہ شخص واپس گھر جانے لگا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے سے نالین دیتے ہوئے کہا، اس فقیر کے پاس تمہیں دینے کے لیے اپنے جوتوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ شخص جوتے لے کر چل پڑا اور سوچنے لگا، ان بوسیدہ جوتوں کا کیا کروں گا؟ حضرت نے اچھا مزاح کیا ہے میرے ساتھ۔ رات ہوئی تو وہ شخص ایک سرائے میں ٹھہر گیا۔ سرائے سے دور امیر خسرو جو حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید تھے، لشکر سلطانی کے ہمراہ رات کو پڑاؤ کیا تو اچانک امیر خسرو چلا اٹھے، مجھے اپنے مرشد کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ خوشبو کا تعاقب کرتے ہوئے اسے سرائے تک جہاں پہنچے اور اس شخص کو جگایا اور پوچھا، تم حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ سے آ رہے ہو کیا؟ وہ شخص بولا، ملتا ہوا بولا، ہاں میں ان کے پاس مدد کے لیے گیا تھا، انہوں نے اپنے پرانے بوسیدہ جوتے دیے ہیں۔ امیر خسرو نے فرتے جذبات میں اس شخص سے اپنے پیر و مرشد کے جوتے 7 لاکھ چتل سکہ رائج الوقت کے بدلے خرید لیے۔ وہ شخص خوش ہو گیا اور جان چکا تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے کس طرح ان کی مدد فرمائی ہے۔ ناظرین، مزید ایسے اسلامک ویڈیوز اور واقعات سننے کے لیے میرے چینل پنجاب نگری کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک محمد اسلام کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔